بلوچستان اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن آزاد کے لطیف بلوچ 22 اپریل سے کراچی پریس کلب کے سامنے بھوک ہڑتال پر ہیں۔ مئی کی اس گرمی میں ہر گزرتے ہفتے کے ساتھ ان کا وزن گر رہا ہے اور صحت خراب ہوتی جا رہی ہے۔ ان کا یہ احتجاج کالعدم بی ایس او آزاد کے چیئرمین زاہد بلوچ کی بازیابی کے لیے ہے، جنہیں مارچ میں کوئٹہ کے سیٹلائٹ ٹاؤن سے فرنٹیئر کو اور خفیہ اداروں کے اہلکار دن دہاڑے مبینہ طور پر اٹھا کر لے گئے۔ کوئی 2 ماہ گزر جانے کے باوجود کسی کو پتہ نہیں کہ زاہد بلوچ کہاں ہیں اور کس حال میں ہیں۔ ان کے ساتھیوں کو خدشہ ہے کہ ان پر ٹارچر کیا جا رہا ہے، مگر ان کی فریاد سننے والا کوئی نہیں۔ مجھ سمیت جو اس واقعے کے شاہد ہیں وہ بھی گئے ان کی فیملی کے ساتھ اپنا بیان قلم بند کروانے، تو ایس ایچ او جو ہے اس تھانے کا وہ ایف آئی آر درج نہیں کر رہے اور صاف 10 دنوں سے ان کو ٹالتے رہے اور پھر صاف کہہ دیا کہ ہم آئی ایس آئی اور خفیہ اداروں کے خلاف ایف آئی آر درج نہیں کر سکتے۔ زاہد بلوچ کا مبینہ اغوا بلوچستان میں جاری جبری گمشدگیوں کی تازہ مثال کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ ان گمشدگیوں کے خلاف متاثرہ خاندانوں اور انسانی حقوق کے کارکنوں نے حال ہی میں کوئٹہ سے کراچی اور پھر کراچی سے اسلام آباد تک پیدل مارچ کیا۔ سپریم کورٹ نے بھی احکامات جاری کیے، لیکن بلوچستان میں مبینہ طور پر یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ پاکستان کے سیکیورٹی ادارے بلوچستان میں انسانی حقوق کی پامالی کے الزامات رد کرتے ہیں۔ ان کے مطابق آزادی کی بات کرنے والی بی ایس او جیسی طلبہ تنظیموں کے تانے بانے فوج سے لڑنے والے مسلح بلوچ گروپوں سے ملتے ہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ یہ جو ان کے لیڈرز ہیں وہ اپنا نام اونچا کرنے کے لیے سیلف ڈس اپیرنس والی بات ہے، خود گم ہو جاتے ہیں، فیم لے لیتے ہیں، اور افغانستان اور ہندوستان میں جو ہمارے 34 کیمپس افغانستان میں لگے ہوئے ہیں ان میں جا کے ٹریننگ کرتے ہیں۔ میں اسپیسیفک اس کیس کی بات نہیں کر رہا ہوں، آئی ڈونٹ نو کہ زاہد وہاں گیا ہے یا زاہد بلوچ نام کا آدمی اس سے پہلے کم سے کم میرے نالج میں تو میں نے اس کا نام نہیں سنا تھا۔ اگر یہ کوئی پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہوتا تو ضرور میں بھی ایک کارکن ہوں، سیاسی کارکن ہوں، میں بھی اس کا نام سنتا، تو میں نے اس سے پہلے اس کا نام نہیں سنا۔